इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पाकिस्तान के बेस्ट बैंक UBL के साथ। UBL, where you come first. इन जालिमों को, इन फिरौनों को तो कोई एहसास नहीं होता। यहाँ पे सारे लोग अपना बिल लेकर आए, सबने बिजली का बिल अदा किया है। 100% रिकवरी है पेशावर में, उसके बावजूद 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है। जो मेरी नॉलेज है, नवंबर के बाद आप लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं देखेंगे। एक आध घंटा कहीं ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर हो जाए तो हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह नवंबर के बाद मुल्क में लोड शेडिंग एक बड़ा मसला होगा। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, कुछ ऐसा ही हाल हुकूमती वादों और दावों का हुआ है जिसकी जिंदा मिसाल आज पेशावर में भी देखी गई, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा गुलाले की क़यादत में PTI के कारकुनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए वापडा दफ्तर मर धावा बोल दिया। कई घंटों के बाद आयशा गुलाले और वापडा हुकाम में मुज़ाकरात कामयाब हुए और धरना खत्म हुआ। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर है, ऊपर से बिजली बहरान ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। तख्ते लाहौर में रहने वालों का भी लोड शेडिंग ने धड़म तख्ता कर रखा है। लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर बिजली 8 से 10 घंटे के लिए उड़नछू हो जाती है, जबकि पंजाब के छोटे शहरों और देहातों में बिजली की गुमशुदगी 14 से 16 घंटे तक रहती है। खैबर पख्तूनख्वा के बासियों की जबान पर भी लोड शेडिंग का रोना रहता है। पेशावर में लोड शेडिंग के दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि देहात में यह बहरान 16 से 18 घंटे है। बलूचिस्तान में भी बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। कोयटा शहर में 6 से 8 घंटे, दीगर छोटे जिलों और शहरों में 12 से 14 घंटे, जबकि बलूचिस्तान के कुछ देहातों को फकत 6 और कुछ को फकत 2 घंटे बिजली देखना नसीब होती है। सिंध वाले भी बिजली की शक्ल देखने को तरस गए हैं। सक्खर से लेकर ठट्टा और थर से लेकर मीरपुर खास, हर जगह ही बिजली की बंदिश 16 से 18 घंटे तक जा पहुंची है। कराची में भी 8 से 10 घंटों के लिए बिजली को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रमजान की आमद है, शदीद गर्मी और बिजली के बगैर रोजों का सोच कर ही अवाम के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा बहरान था और हमने देखा कि कैसे इलेक्शन के अंदर उनको मुश्किलात पेश आए। अब सवाल यह है कि 2018 में जब इलेक्शन होंगे तो क्या बिजली के बहरान एक बहुत बड़ा स्लोगन बन जाएगा और क्या PMLN के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे निपटना। आज हमारे मेहमानों में शामिल है लोड शेडिंग के खिलाफ आज के एहतजाज की क़यादत करने वाली तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा गुलाले साहिबा, हमें पेशावर से ज्वाइन करी हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जनाब राना अफजल साहब। आप इस वक्त जो पार्लियामेंट में सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं और इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी आप एक अहम मेंबर हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है साबिक मेंबर पावर वापडा और एनर्जी एक्सपर्ट जनाब सैयद तंजीम हुसैन नकवी साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें लाहौर से ज्वाइन करने का। सबसे पहले अगर आयशा गुलाले साहिबा हमारे साथ हैं तो उनसे पूछना चाहूंगी कि आयशा साहिबा, आज जो आपने एहतजाज किया उसके बाद वो पुरअमन तरीके से मामलात हल हो गए, तो कैसे मामलात हल हो गए? आपका तो ये कहना था कि आपके इलाके में कई अरसे से बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का इंतहाई शुक्रिया अदा करती हूँ कि और उनकी गैरत को, उनकी जुर्रत को मैं सलाम पेश करती हूँ कि अपनी बहन की कॉल पर आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने हक लेने आए और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को भी पैगाम दिया कि घरों पर बैठकर आप सिर्फ फरियाद करने से काम नहीं चलेगा, आप हुकूमत में, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करना आपका हक है। हम लोग आज आपको पता है कि हर हुकूमत हर बजट में अरबों रुपए गरीब आवाम से बिजली लेने के लिए लेती है, लेकिन बिजली आज तक उनको दी नहीं गई। अच्छा आयशा कता कलामी माफ, आपने कहा कि बिजली आपके इलाके में नहीं आ रही, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी DSNG में भी कुछ मसला हो गया है, शायद बिजली की कोई वजह हो, वो हम देखते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं आपकी। अच्छा, अब मुझे बताया जा रहा है कि ठीक हो गई है। आप अपने प्लीज जो मैंने आपसे पूछा था ना कि मामलात कैसे हल हो, उस पर आ जाए चूंकि वक्त की किल्लत होती है। आयशा देखिए, मामलात जो है, एक तो वापडा के, देखिए इस वक्त जो पेशावर डिवीजन में जो 98 to 100% बिल रिकवरी होती है
वहां पर भी हालत यह है कि चूंकि हुकूमत बिजली बनाने में नाकाम हो गई है, बिजली उनके पास है नहीं। अब जहां पे बिल्स लोग देते भी हैं वहां पे भी 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है। तो वापडा की ये दावे के लोग बिल नहीं देते तो हम वहां पर लोड शेडिंग करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात है कि वापडा अपनी करप्शन और नाअहली की सजा आवाम को देती है, खुद 24 घंटे मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और वो आवाम के बिल के खातों में डाल देते हैं। फिर ट्रांसमिशन लॉसेज जो कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज अच्छा, ट्रांसमिशन लॉसेज पे रुक जाए आयशा, आपकी भी पिक्चर क्वालिटी में कुछ मसला हो रहा है। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिक्चर लगा दीजिए ताकि कम से कम उनकी आवाज सही आ जाए। राना अफजल साहब, पेस्को के जो है तर्जुमान हमें जल्द ज्वाइन कर लेंगे, मगर इस वक्त जो आपका शॉर्ट फॉल आ रहा है वो 7,000 मेगावाट्स आ रहा है। आपने 7,000 मेगावाट्स जनरेट करने हैं, हुकूमत कैसे करेगी? देखिए, नहीं कर सकती। 5 से 7,000 मेगावाट का जो शॉर्ट फॉल है वो सिर्फ नए बिजली घर पूरा कर सकते हैं, और ये प्लान्ड लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग दो किस्म की है, जो प्लान्ड और शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है वो एक रिकग्नाइज्ड लोड शेडिंग है। हम बिजली घर हमारे जैसे ही कंप्लीट होंगे, नए बिजली घर आ जाएंगे तो वो आपकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग ना हो, जो अब हो रही है, जो डिफेक्ट्स पर, जैसे कराची में कोई पावर लाइन का फेलियर हो गया, कोई और मसले हो गए, वो अनशेड्यूल्ड है। हमने बताया हुआ है कि आज शहरों के अंदर 4 से 6 घंटे और देहाती इलाकों में उससे ज़्यादा ये शेड्यूल लोड शेडिंग है, और हमारी कोशिश है कि रमज़ान के महीने के अंदर इसको मज़ीद कम किया जाए। तो ये एक हकीकत है और आपके सामने दुनिया इस चीज़ को रिकग्नाइज करती है कि जिस तेज़ी से हमने बिजली घर बनाए हैं। आपके इंशाल्लाह मैं आपको नाम बता देता हूँ कि पोर्ट कासिम का बिजली घर 3-4 महीने के अंदर आ जाएगा। तरबेला की राइजिंग का प्रोजेक्ट जो है 1400 मेगावाट का, 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो LNG गैस के ऊपर हैं। ये सब सीपैक के मंसूबे के तहत आ रहे हैं। सीपैक के मंसूबे हैं। अच्छा। फिर साहिवाल का बिजली घर बिल्कुल तैयार है, नंदीपुर 425 मेगावाट पे चल रहा है। तो ये इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जब आ जाएंगे तो आपका 5 से 7,000 मेगावाट का इसके अलावा मुकम्मल हो जाएगा। आप 10,000 तक का इंशाल्लाह अगले साल मार्च तक का इरादा है। लेकिन आप देखें, ये क्या आप अब मुझे सवाल आ जाएगा कहीं ना कहीं से कि जी आपने 6 महीने का कहा था। देखें, 6 महीने आपको लगे डिटरमिन करने के लिए। इनके मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के कहते थे हम 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे, फिर अगले साल का 1 साल में खत्म कर देंगे, फिर अगले साल का 1 साल में खत्म कर देंगे। हमारा ख्याल था इन्होंने कोई काम किया होगा, एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास, हम तो दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मगर राना साहब, मसला इससे भी ज्यादा पेचीदा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो नकवी साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा भी है। ये बताइए कि मामला इतने सीधे हैं कि अगर ये और जो प्लांट्स लगा दें तो बिजली का बहरान खत्म हो जाए, चूंकि हमें ये बार बार बताया जाता है, आपके जैसे एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि इस वक्त स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं है। आप जितनी मर्जी बिजली बना लें, आपके पास वो ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है, आपके पास लाइन लॉसेज हैं जिसके तहत आपको बिजली के बहरान का सामना करना पड़ता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये जो सवाल किया है मैं इसकी वजाहत से ये बात बताता हूँ कि देखे 1998 में और 2000 तक जब IPP आ चुके थे और मैं मेंबर पावर था तो लोड शेडिंग नहीं होती थी, बल्कि हमारे पास एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल होती थी। वो उस वक्त ये होता था कि 40% पावर से लेते थे, 40% अपने पावर स्टेशन जो हमारे अपने थर्मल पावर स्टेशन थे उनसे लेते थे, और 15-20% से हम IPP से लेते थे। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हमारे जो अपने थर्मल पावर स्टेशन हैं वो सारे बंद हो गए हैं तकरीबन, और वहाँ से हम 10-15% से ज़्यादा बिजली नहीं लेते, और 60% या 50 से 60% हम IPP से लेते हैं। जब IPP से आप इतनी बिजली लेंगे तो वो उसकी पेमेंट आप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ जाता है। सर्कुलर डेट जो बढ़ता है तो वो फिर बिजली देना बंद कर देते हैं। वो इस वक्त शॉर्टेज ये नहीं है कि शॉर्टेज है, मैं कहता हूं कि अगर IPP को पूरी पेमेंट मिलती और IPP अपने पूरे प्लांट चलाते रहते तो ये लोड शेडिंग होती ही ना। या सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो पावर हाउसेस हैं, मसलन शादरा में बिजली घर था वो बंद हो गया, आपका फैसलाबाद में बिजली घर था वो बंद हो गए, मुल्तान का पावर हाउस था वो बंद हो गया, तो इसी तरह इस्लामाबाद में, कासमाबाद में ग्रिड स्टेशन पावर हाउस बंद हो गया।
تو یہ اپنے بجلی گھر ہم اس وقت چلاتے تھے جب ہمیں قلت ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ پروجیکٹس جو ہے اب ان سے 1200 میگا واٹ سے زیادہ گدو وغیرہ سے لیے ہم لیتے ہیں، تو صورتحال اس لیے نہیں ہے کہ اور ہم بجلی گھر لگا رہے ہیں اور 10-12 ہزار روپے میگا واٹ مل جائے گی تو ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے بجلی گھروں کو نئے نہیں بنائیں گے، تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے میری بات یہ سنیے جی نقوی صاحب، میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی، آپ کو پھر سے موقع دوں گی، مگر جب مجھے بات کو آگے بڑھانے دیں، آپ نے کچھ اہم انفارمیشن دی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پیسکو کے جو سپوکس پرسن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، شوکت افضل صاحب۔ شوکت صاحب، ہم نے دیکھا کہ کیسے عائشہ گلالے صاحبہ نے اور ان کے جو ساتھ دیگر ان کے ساتھی تھے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ بجلی کے بل تو بہت زیادہ دیتے ہیں مگر بجلی نہیں دیتے ان کے علاقے کو۔ آپ اپنا موقف بیان کرنا چاہیں گے؟ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ میں بتا سکوں کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ محترمہ عائشہ گلالے صاحبہ بڑی قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور جہاں تک آج کا مسئلے کی بات ہے، یہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو اس طریقے سے ٹیکل کیا گیا۔ بنیادی طور پہ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن جو اچھے صارفین ہیں، جہاں پہ ہمارے گڈ پے ماسٹرز ہیں، جہاں پہ ہمارا خسارہ کم ہے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 252 ایسے فیڈرز ہیں جہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ پورے ملک میں کہیں نہیں، صرف کے پی میں، اور وہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے، تاکہ لوگ اپنے کنڈے ہٹائیں اور میٹروں کی طرف آئیں، لیگل بجلی کی طرف آئیں۔ نہیں، مگر اب آپ کے معاملات حل ہوئے ہیں، کیا جندوخیل کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ آمادہ ہیں کہ وہ میٹر لگائیں گے اور بجلی کا بل پے کریں گے؟ یہ تو میڈم بتا سکیں گی، ہم تو تیار ہیں جب بھی جہاں پہ ہم نے تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے، میٹرز نئے لگائے ہیں، اے بی سی کیبل لے کے آئے ہیں، پولیس سے ہیلپ لی ہے، جو کچھ ہے بجلی کے خسارے کو یا بجلی کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن پشاور کے وہ لوگ آج جمع ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارا خسارہ 70% سے زائد ہے، جہاں پہ 70% سے زائد خسارہ ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، ہمارے یہاں پیسکو میں ایک فارمولا رکھا گیا ہے لوڈ شیڈنگ کا، اور وہ ابھی اس سال نہیں ہے، وہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، 3 سال تو ہو گئے ہیں کم از کم، کہ جتنی بجلی کا خسارہ یا جتنی بجلی کا ناجائز استعمال ہوگا اتنا ہی لوڈ شیڈنگ ہوگی، جتنا بجلی کا خسارہ کم ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شوکت افضل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ رانا افضل صاحب، بات ان کی بھی صحیح ہے، نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، ٹرانسمیشن لائنز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ جتنی مرضی بجلی پیداوار کر لیں، انفراسٹرکچر تو وہی ہے نا جس نے اس کو اٹھا کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ابھی ریسنٹلی سی پیک کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے اندر نیشنل پاور ٹرانسمیشن کمپنی نے اپنی پوری پریزنٹیشن دی۔ انشاءاللہ جتنے نئے پاور سٹیشنز آ رہے ہیں ان ساروں کی ڈسپیچ بجلی کی جو ہے اس کے اوپر پوری پلاننگ ہے، اور وہ ان پاور سٹیشنز کے لائن پہ آنے سے پہلے ہمارا ٹرانسمیشن نیٹ ورک انشاءاللہ موجود ہوگا، اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ اگلے سال کے اوائل میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ جو اتنی بڑی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، گریڈز ہیں، ان کو سب کو آپ ریپلیس کریں گے؟ کس حد تک کریں گے؟ نہیں، آپ بیف اپ کرتے ہیں، آپ ایڈ آن کرتے ہیں۔ آلریڈی اگر ہمارا سسٹم 16,000 میگا واٹ پہ کام کر رہا ہے تو اب ہم اس کو 30-35 ہزار کے لیے تیار کریں گے۔ اگر ہم نے کے پی کے اندر اس وقت 1200 میگا واٹ یا 1400 میگا واٹ چل رہا ہے تو وہاں انشاءاللہ 2,500-3 ہزار میگا واٹ چلے گا۔ تو مگر جو پرانی لائنز ہوں گی اس کے اندر تو لائن لاسز ہو رہے ہیں۔ نہیں، وہ لائن لاسز جب ایک کمزور لائن کے اوپر زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو لائن لاسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس لائن کو اس کے مطابق لوڈ ڈالتے ہیں اور ایک نئی لائن ڈال دیتے ہیں تو پھر لائن لاسز کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے کچھ امید کی کرن ہمیں دکھائی ہے۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسمیشن لائنز بھی بدلیں گی، اور بلکہ آپ نے کہا کہ ان کے اندر زیادہ بیف اپ کیا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز بھی ٹھیک ہو، ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی بھی ٹھیک ہو، ہمارے پاس پاور جنریشن کرنے کا کیپیسٹی بھی ہو۔ اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہم بجلی کا بحران رہتا ہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। आयशा, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो लाइन लॉसेस की बात हो रही थी और आपने शौकत अफजल साहब जो पेस्को के तर्जुमान हैं उनकी बात भी सुन ली। उन्होंने कहा कि आपके जो इलाके के लोग हैं वो अपनी बिल की अदायगी नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत उनको बिजली नहीं देती। तो क्या आपकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती महज सियासतदान कि आप ये इंश्योर करें कि आपके जो कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं वो बिजली की बिल दें, यानी कि कुंडे लगा के वहाँ पे बिजली फराहम हो लोगों को? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि मैं कोई ख़ास कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने लिए नहीं समझती, मैं पूरे पाकिस्तान को अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी समझती हूँ। पूरे पाकिस्तान के अवाम जो है मैं उनको अपने बहन भाई समझती हूँ। तो कोई ख़ास इलाके में तो पूरे पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है मैं उन सब के साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात यह कि जो वापडा जो अपनी करप्शन, आपको पता है कि वापडा हुकाम जो है वो 24 घंटे मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं और वो बिजली जो मुफ्त बिजली वो इस्तेमाल करते हैं वो गरीब आवाम के बिलों में डाल देते हैं। फिर जो इनकी जंगालूद तारें हैं जो कि ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो जो आज तक उन्होंने ठीक नहीं की वो भी आम लोगों के बिलों में डाल देते हैं। तो अब ये, और आपको पता है कि यहाँ पे एक खातून काम कर रही थी और ये इन्होंने कहा कि जो लोग बिल नहीं देते हैं वहाँ पे हम लोड शेडिंग करते हैं। आज पेशावर डिवीजन के लोग आए हुए थे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आए हुए थे, लेकिन पेशावर डिवीजन के मैं आपको बताऊं शाहीबाग एक फीडर है, राना अफजल साहब उसका पूछ लें, 100% 98% वहाँ पे रिकवरी है, वहाँ पे भी 14 से 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो आप ये एतराफ कर लें अपनी नाकामी का कि बिजली हम बना नहीं सकते, बिजली हम दे नहीं सके और हमारे पास है नहीं, तो फिर आपके बहाने बहुत सारे हो जाते हैं कि यहाँ पे लोग कुंडे डालते हैं, बिजली आपके पास है नहीं, फिर आप कहते हैं कि और यहाँ पे। अच्छा आयशा, इससे पहले कि मैं नकवी साहब की जानिब जाऊं, राना अफजल साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, जब हम ये कहते हैं कि 7000 मेगावाट तक शॉर्टेज है तो फिर प्लान लोड शेडिंग हर जगह हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव। फैसलाबाद में 100% रिकवरी है, वहाँ पे भी 6 घंटे लोड शेडिंग है, पार्लियामेंट लॉजेस में भी लोड शेडिंग है। वो लोड शेडिंग बिल्कुल है, वो उसको हम शेड्यूल्ड लोड शेडिंग कहते हैं जो शॉर्टेज की वजह से है। अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त हमारी कोशिश है कि वो मजीद ना हो, और ये लोड शेडिंग तो उनके साथ कोई इसके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान के पास सवाए इसके कि नए बिजली घर आ जाएं। ठीक, नकवी साहब आपकी जानिब आऊंगी। 18वीं तरमीम के बाद क्या आप समझते हैं कि सूबे इस पोजीशन के अंदर आ गए हैं कि अपनी बिजली खुद पैदा करें? नहीं, देखिए, सूबों को अपनी बिजली पैदा करने का हक नहीं मिलना चाहिए। असल जो सूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोड शेडिंग 2000 में या 2000 से पहले 95 में 98 2004-5 तक कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी, मैं तीसरी दफ़ा कहूँगा कि हमारे अपने बिजली घर जो शादरा पावर हाउस था, जो बनकासम पावर हाउस था, जो फैसलाबाद पावर हाउस था, पीरांगाय पावर हाउस था, गुद्दू पावर, वो पूरी कैपेसिटी 6-7 हज़ार मेगावाट देती थी बिजली और आईपीपी से हम कम बिजली लेते थे। अब ये सूरत हाल हो गई है कि आईपीपी से 60% बिजली लेते हैं, जो 17-18 रुपए में बिजली हम वसूल करते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर रेट बढ़ जाता है और वो पेमेंट नहीं हो सकती और वो बिजली और वो बिजली को वो पावर हाउसेज बंद कर देते हैं, हमें बिजली नहीं मिलती। इस वक्त बिजली अगर शॉर्टेज ऑफ पावर के लिए पावर हाउस वापडा के अपने पावर हाउस चलते होते, मुल्तान का, गुद्दू का पावर स्टेशन, फैसलाबाद का पावर स्टेशन, कासमाबाद पिंडी का पावर स्टेशन, शादरे का पावर स्टेशन, तो 7-8 हज़ार मेगावाट तो हम खुद जनरेट कर सकते थे। लेकिन हमने ये ध्यान ही नहीं किया कि पिछली गवर्नमेंट ने, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नवाज शरीफ को, कि अपने बिजली घरों को अपग्रेड करें, उन पे नए जनरेटर लगाएं। तो नकवी साहब, आप समझते हैं कि जो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए हैं, बिजली की प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इसकी ये अवाम की एक चीज है ना, अब अवाम को इसे बुनियादी एक जरूरत है, क्या प्राइवेटाइजेशन की आप हक में नहीं है? बिजली घरों की प्राइवेटाइजेशन के हक नहीं, मैं प्राइवेटाइजेशन के इसलिए हक में नहीं हूँ कि प्राइवेटाइजेशन आपने केसी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की प्राइवेटाइजेशन की, क्या उसकी शेयर की कीमत है 8-9 रुपए शेयर की कीमत है और वो घाटे में जा रहा है और उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। मैं केसी का चेयरमैन था 1994-95 में, वहां उस वक्त 15 अरब का प्रॉफिट होता था, केसी के शेयर की कीमत 28 रुपए होती थी और प्रॉफिटेबल इदारा था। तो आपका कहना यह है कि जो हुकूमत के इदारे थे बिजली पैदावार के लिए, उनको उनकी सेहत बेहतर करनी चाहिए थी, बजाय कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। जो इनडायरेक्टली वो बात कर रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं, कुछ बिजली घर के वो नाम ले रहे हैं जो बड़े रिडंडेंट और पुराने। बात सुने, देखिए इस वक्त जी नकवी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी एक मिनट बात सुने, जी सुन ले, मेरी ये बात सुने
کہ دیکھیں اگر فرض کیجئے شادرہ بجلی گھر ہے وہاں پر ہم 1000 میگا واٹ کے 3 جنریٹر لگا دیں تو 3000 میگا واٹ ہمیں گدو سے یا اس سے یا اسلام آباد سے یا وارسک سے بجلی نہیں آئے گی، بلکہ ہم لاہور شہر کو خود ہی سپلائی کریں گے، اسی طرح راول منڈی کے علاقے میں، اسی طرح فیصل آباد ملتان کے علاقے میں۔ جی نقوی صاحب I get your point، رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عائشہ میں آپ کی جانب آؤں گی، مجھے اجازت دیجئے۔ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ کافی سارے اسٹیشنز جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے نقوی صاحب وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے، پرانے ہو گئے۔ اب شادرہ جو وجوہات سے بند ہے، اس لیے بند نہیں ہے، وہ ڈیزل کے اوپر تو آپ پاور سٹیشن نہیں چلا سکتے، اور اسی طرح سے آپ کا ہمارا جو پرابلم ہے، ہمیں لو پرائس یونٹ بڑے پاور سٹیشن اور کم ریٹ پہ بجلی، اب جو گیس کے آپ لگا رہے ہیں وہ 7-8 روپے کا یونٹ آئے گا، جو آپ ہائیڈل پہ جائیں گے اس سے بھی کم آئے گا۔ تو یہ اب وہ جن پروجیکٹس کی بات کریں وہ 50s کے لگے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد کے اندر جو گیس ٹربائن ہے آج کل ہم نے چلا دی ہے، لیکن اس کی ایفیشنسی 43% ہے۔ آج جو نئی گیس ٹربائن آتی ہے اس کی ایفیشنسی 60%۔ میں آؤں گی عائشہ آپ کی جانب۔ جی نقوی صاحب کوئک رسپانس پھر میں نے عائشہ کی جانب جانا ہے۔ جی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادرہ پاور ہاؤس کو آپ ڈیم پہ ڈیزل پہ چلائیں، گیس پہ چلائیں، فیصل آباد کا گیس پہ چلائیں، ملتان کا گیس پہ چلائیں، اور اپنے بجلی گھروں سے 4-5 روپے میں بجلی جنریٹ ہوگی تو آپ کو سستی بجلی پڑے گی، آپ کا سرکل ڈیٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ عائشہ میں آپ کی جانب آؤں گی۔ دیکھیں ایک بہت تنقید ہوتی ہے اس حکومت کے اوپر کہ یہ سرکولر ڈیپتھ کو ختم نہیں کر پائے۔ جب یہ آئے تھے شروع میں تو انہوں نے بہت ساری سرکولر ڈیپتھ جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے لگائی ہوئی تھی وہ پے آف کر دی تھی۔ سرکولر ڈیپتھ یہ ہوتا ہے کہ جی جتنے بھی پاور ہاؤسز ہیں ان سے پیسے وصول کرتی ہے حکومت، اور جب پیسے نہیں ہوتے تو وہ ادھار پہ ادھار بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک سائیکل وشس سائیکل بن جاتا ہے۔ اس حکومت نے پھر سے سرکولر ڈیپتھ وہیں پہ آ کے کھڑی کر دی ہے جہاں پہ چھوڑی تھی۔ اتنی سرکولر ڈیپتھ ہے جتنی کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اس وقت میں ورسک روڈ کے علاقے پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں پر 98 سے 100% بلز ریکوری ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ابھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور یہ دن میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہوتی ہے اور بلز پوری طور پر وابڈا لیتی ہے۔ سرکولر ڈیٹ کی آپ نے بات کی، سرکولر ڈیٹ اس وقت ہوتا ہے، صاحب نے بات کی کہ پہلے 60% ہمارا ہائیڈل پاور ہوتا تھا، اس کے بعد ہم باقی چیزوں کی طرف جاتے تھے 15% اور 20% کی طرف۔ جی وہ آپ کی سستی بجلی تھی۔ اس وقت آپ پختونخوا جو کہ پاکستان کا ہی ایک صوبہ ہے، 30,000 میگا واٹ، پورے پاکستان کی ڈیمانڈ 20 سے 22,000 میگا واٹ ہے۔ خیبر پختونخوا 30,000 میگا واٹ پورے پاکستان کو سستی بجلی آپ کو دے سکتا ہے، لیکن مرکزی حکومت کولیبوریشن کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا۔ آئی پی پیز میں جو سارے آپ کے جو منسٹرز ہیں ان کے شیئرز ہیں، وہ شیئر ہولڈرز ہیں ان آئی پی پیز میں۔ اب آئی پی پیز سے آپ جو ہے وہ جب ان کو آپ دے نہیں سکتے، اور وابڈا کا پورا سسٹم جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں وہ اس میں عوام تو بل دیتے ہیں، لیکن جو ٹرانسمیشن لائنز سے آپ کی جو لاسز ہوتی ہیں وہ پھر آپ کہاں سے پورا کریں، وہ آپ کی بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وابڈا کی اپنی کرپشن اور اپنی نااہلی، وابڈا حکام خود انتہائی کرپشن میں انوالوڈ، خود مفت بجلیاں استعمال کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں اوور بلنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر ایک یہاں بھی کام کرنے والی خاتونیں جو 10,000 روپے اپنے پر منتھ اپنے بچوں کے لیے مشقت کرتی ہیں، 56,000 بل ان کا آیا ہے۔ آج وہ روتی ہوئی میڈیا کے سامنے آئی اپنا بل دکھا کر کہ یہ میں کہاں سے دوں گی۔ تو وابڈا حکام خود تو مفت بجلیاں استعمال کرتے، وہ عوام کے بلوں میں ڈال دیتا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو خواجہ صاحب ہیں اور عابد شرعی صاحب ہیں۔ عائشہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے ایک وقفہ لینا ہے۔ آپ نے بہت سارے سوالات اٹھائے، ان سارے سوالوں کا جواب لینے کے لیے رانا صاحب کے پاس پھر سے آئیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بجلی کی قلت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ بریک سے پہلے ہم نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی، اس وقت پاکستان کے اندر سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ ہے۔ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان آپ نے 2015 میں بنایا، اس کو آپ نافذ نہیں کر پائے۔ آج ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ اس خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے لیے آپ کچھ اقدام اٹھائیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا اقدام اٹھائیں؟ جتنے اب سستی کاسٹ کی بجلی پیدا ہوگی تو آپ کا سرکولر ڈیٹ جو آپ کی سبسڈی ہے اس کی ریشو کم ہو جائے گی اور اسی طرح سے آپ کا سرکولر ڈیٹ ختم ہوگا۔
آپ کی ریکوریز بہتر ہوں گی. دیکھیں عائشہ گلالے صاحبہ نے 2-3 مرتبہ کہا کہ وابڈا والے مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. وہ ان کے سیلری پیکیج کے اندر ہے. وہ یونٹ جو ہے لوگوں پہ نہیں ڈلتے, وہ یونٹ ان کی تنخواہوں میں ایڈجسٹ, ان کے الاؤنس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آئی پی پیز آپ نے لگائی ہیں اس کے اندر آپ کے منسٹرز کے شیئر ہیں, اس کے اندر کرپشن ہے, جس کی وجہ سے آپ آئی پی پیز اور پرائیویٹائز کرتے چلے جا رہے ہیں بجلی کو. یہی لوز جو ریمارکس دیتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے بہن بھائی. اب آج تو سارے پارلیمنٹیرینز کے جو ہیں ٹیکس ریٹرنز آپ کی ویب سائٹ اویلیبل ہیں ہر کسی کو, اس میں دیکھ لیں جن لوگوں کے شیئر ہیں یا جو لوگ اس نے ڈکلیئر. وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایم این اے ایم پی اپنے شیئر اب ڈکلیئر نہیں کرے گا, وہ تو پکڑا جائے گا. تو یہ وہاں سے ثبوت لے آئیں. اگر خفیہ ہیں تو اب تو ہم اپنے بیگمات کے بھی ڈکلیئر کرتے ہیں اکاؤنٹ, کرنے بھی چاہیے چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے انفارچونیٹلی. عائشہ یا فارچونیٹلی عائشہ دیکھیں آپ نے ایک الزام تو لگا دیا, مگر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو بھی حق ہے کہ آپ بجلی کی پیداوار کریں. تو آپ کا صوبہ کیا کر رہا ہے بجلی کی پیداوار کے لیے؟ ہمارے صوبے نے 18ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسے 4 دیکھیں 356 منی مائکرو ہائیڈرو اسٹیشنز ہم لوگوں نے بنانے کے اوپر کام شروع کیا, جس میں سے 180 جو ہیں 180 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا کے 12 ایسے ڈسٹرکٹس میں جن میں اب تک بجلی بالکل سرے سے تھی نہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ جو لوڈ شیڈنگ مرکزی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہم 200 سولر ٹیوب ویلز ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے کر دی کہ سولر پہ صوبے کو چلا لیتے ہیں, کیونکہ بجلی بنانا تو خواجہ آصف اور عابد شیر علی جو سیاسی بیان بازی تو بڑے تیزی طریقے سے کرتے ہیں, پاناما کی کرپشن کے اوپر بڑے تیزی سے بات کر لیتے ہیں, لیکن بجلی بنانا ان لوگوں کا کام نہیں ہے. ہم سولر پہ کنورٹ کرنے اپنے صوبے کو. ہم نے کوئی ایسے 4 ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے بنائے ہیں, رنولیا ہو گیا, مچئی ہو گیا, 81 میگا واٹس کے. لیکن ٹرانسمیشن لائن 2016 میں, یہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں, 2016 میں ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. ٹرانسمیشن لائنز این ٹی ڈی سی کی طرف سے پینڈنگ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کی طرف سے 1 روپے میں سستی بجلی جو ہے وہ مرکز کو دی جا رہی ہے, 19 روپے میں واپس ہمیں بیچی جا رہی ہے. اور پورے پاکستان کو, میں تو پورے پاکستان کی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں 30,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل موجود ہے تو پورے پاکستان کو وہ سستی بجلیاں بنا کر کیوں نہیں دیتے. آئی پی پیز میں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کے اوپر بھی بنانی چاہیے کہ آئی پی پیز میں حکومت اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہے, کیا مقصد ہے ان کا اس کے. یہ ایک اہم سوال ہے. عائشہ اجازت دیجیے, صاحب میں آؤں گی آپ کی جانب. عائشہ اجازت دیجیے, دیکھیں بلوچستان کے بھی یہی ایک, عائشہ بلوچستان چھوٹے صوبوں کا بھی یہی ایک شکایت رہتی ہے. بلوچستان کے اندر بھی بجلی کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے مگر ان بیچاروں کو صرف 400 میگا واٹ بجلی ملتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ چھوٹے صوبے پروڈیوس کرتے ہیں مگر ان کو واپس نہیں گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی پنجاب میں بھی 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے 6 نہیں 8. ابھی پنجاب میں 6 سے زیادہ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وہ بجلی بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں. اچھا عائشہ, وابڈا کی منسٹری جو ہے, اب آپ نے سوال اٹھایا ہے, اب جواب بھی سن لیجیے. لوگوں کو ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کے ناکام کہنے سے تو ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اب الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ کو خوش کر دیں گے. آپ کی لوڈ شیڈنگ اچھا نہ لگے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے. پورا دن نہیں, مگر میں نے آپ سے سوال کیا کہ بلوچستان کو کم کیوں دیتے ہیں جب وہ پیداوار زیادہ کرتے ہیں؟ پڑھ نہیں سکتے. بلوچستان میں تو پینے کا پانی لوگوں کو فراہم نہیں ہے, بلوچستان کو بجلی زیادہ تر سندھ سے جا رہی ہے, گدو سے جا رہی ہے اور جام شوروں سے جا رہی ہے. 2200 میگا واٹس بلوچستان پیداوار کرتی ہے, ہمارے کارخانے 400 بجلی پہ چلتے ہیں, ہمارے لوگ بے روزگار ہو گئے. پلانٹ لگ رہا ہے گوادر کے اندر. تو نواز شریف صاحب اگر ابھی بھی ناکام نہیں ہے تو پھر کب ناکام ہوں گے؟ جام شوروں اور گدو سے جا رہی ہے. بلوچستان میں اپنے پاور سٹیشن جو ہیں وہ بھی کول فائرڈ ہے نا, چھوٹا والا, تو اب ہم کو ان کو ٹرانسمیشن لائن دے رہے ہیں, ان کو ایک سستے اسی ریٹ پہ بجلی ملے گی. تو فی الحال ان کو وہ بجلی کو وہ چاہتے ہیں 400 میگا واٹس جہاں ابھی تک مل رہی شارٹیج ہے. اچھا نقوی صاحب, جو بات میں دونوں سے سمجھی ہوں, صوبے سے بھی اور وفاق سے بھی, وفاق کہتا ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن لائنز کو ہم بیف اپ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر سرکولر ڈیٹ بھی ختم ہو جائے گا, کے پی کے کہتے ہیں کہ ہم پیداوار کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں پھر امید دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ سرکولر ڈیٹ اس وقت ختم ہوتا اگر آج سے 10 سال پہلے ہم ہائیڈل سورس کو ڈیولپ کرتے, ہم اپنے کوئلے پلانٹ سے لگاتے, ہم گیس کے پاور اسٹیشن لگاتے, نہ کہ ہم
IPP لگائے. 1994 میں جو IPP جب آئے تھے تو اس وقت کالا باغ ڈیم کی مخالفت ہوئی, کالا باغ ڈیم نہیں آ سکا, IPP آ گئے اور ہم تھرمل بجلی گھر کی وجہ سے مہنگی بجلی خریدنے مجبور ہو گئے. اس وقت سرکولر ڈیٹ جب تک ہماری اپنی کیپیسٹی 10,000 12,000 روپے ایکسٹرا نہیں ہوگی اور پھر ہم جا کے بجلی سستی پیدا کریں گے اور سستی سیل کریں گے. لیکن اصل اصول کی بات یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ IPP تھرمل پاور اسٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم پیمنٹ کر نہیں سکتے, مہنگی بجلی لینا پڑتی ہے اور ہر چیز کی تباہی جو ہے وہ اس سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو بالکل ختم کریں, ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کی توجہ اس پہ لائیں. آپ کو مشعل خان تو یاد ہوں گے, ان کے والد صاحب کی جو ہے آج سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر اس کیس کے اندر, اور انہوں نے ایک انکشاف کیا باہر آ کے سپریم کورٹ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ ان کے بچے کو تو بڑی بے دردی سے مار دیا گیا, مگر اب ان کی جو بیٹی ہے ان کے خلاف بھی ایک مہم چل پڑی ہے اور ان کو بھی جان کا خطرہ ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی تو نہیں جا سکتی مگر ان کو ریلوکیٹ کیا جائے, اسلام آباد لایا جائے. اس کے اوپر حکومت کیا کر سکتی ہے تاکہ ان کے جان و مال کا کم از کم حفاظت ہو سکے؟ اس کا جواب تو عائشہ گلالے میرے سے بہتر دیں گی کیونکہ ان کے صوبے سے وہ فیملی ہے اور ان کو مگر انہوں نے آنا کہیں اور ہے, شاید خیبر پختونخوا میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. جہاں بھی ان کو افورڈ کرنا چاہیے مرکزی حکومت بھی کرے گی انشاءاللہ, میں ہمارے ضرور کریں گے, لیکن پرائم رسپانسبلٹی صوبے کی ہے. عائشہ اس کے اوپر آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی. انتہائی افسوسناک بات ہے اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے, اور ہماری جو پولیس ہے جو بھی سیکیورٹی ان فیملی کو دے سکتی ہے وہ ان کو دے گی. لیکن میں خود بھی کمپیریٹو یہ یاد کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی عوام کو یہ پیغام دوں گی, یہ ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے عوام کو جو تعصب, جس طریقے سے تنگ نظری اور جس طریقے سے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, میرے خیال سے اسلام میں جو طریقہ کار ہے وہ جس طریقے سے اسلام بہت ایک پرامن مذہب ہے, اسلام میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, سوری قطع کلامی معاف, مگر ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مشعل خان کے والد نے. اقبال صاحب یہاں پہ عائشہ گلالے صاحبہ بھی ہیں, رانا افضل صاحب بھی ہیں, اور دونوں یقین دہانی کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے جان و مال جو کی حفاظت کر سکے, آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکے. آپ کا کیا مطالبہ ہے ان دونوں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم. وعلیکم السلام. تو ہم تو مطلب یہ کہ یہی مطالبہ ہوا تھا. آج میں نے جو بات کی تھی وہ تو میں نے جو عام تناظر ہے اس میں بات کی تھی, یعنی جو یہ تعلیم کی بات آ گئی تو اس میں نے یہ کہا کہ ایک بچہ یا بچی جو یونیورسٹی یا اسکول جاتی ہے تو علم بہت ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اس کی زندگی کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو ہمارے اس ملک کے, ہم اس کے پیار بھی کرتے ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں بچوں کی اور بچوں کی حفاظت کریں. بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, آپ نے ایک میسج دیا ہے مگر آپ نے باہر آ کے یہ بھی کہا. اقبال صاحب کو جی لاسٹ کامنٹ لالے, بالکل وقت ختم ہو گیا, پلیز لاسٹ. میں مشعل خان کے والد کو میں یقین دلواتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کے ایک غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, ایک غلط پروپیگنڈا یونیورسٹی انتظامیہ کرپشن میں انوالو